$1 के नोट पर जो एहराम बना हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि ये एहराम ताकत और पायदारी की अलामत है। लेकिन यहां ये सवाल इदराक के दरीचों पर दस्तक देता है कि ताकत और पायदारी की अलामत के तौर पर क्या अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने मिस्र के एहराम की अलामत अपने नोट की जीनत बनाई। नहीं, अमेरिका में यकीनन ऐसे मकामात थे, हर मुल्क में होते हैं, हर मुल्क की करेंसी पे उसी मुल्क की कोई यादगारी जगह, कोई ऐसी चीज दिखाई जाती है। लेकिन चूंकि अमेरिका की जो आज़ादी या तश्कील है उसके मकासद ही कुछ और थे, इसलिए जिस मकासद के तहत ये मुल्क आज़ाद करवाया गया था या जो फोर्सेस इसको रूल करवा रही थी, उन्होंने अपने मकासद के लिए जो सिंबल्स यूज किए थे, जिसमें सबसे जो अहम सिंबल है वो एहराम है, पिरामिड जिसे कहते हैं, वो उन्होंने मुनासिब समझा कि अपनी तंजीम के हवाले से अमेरिकन डॉलर के नोट पे भी आए और वो उनकी अमेरिकन मोहर का भी हिस्सा है। आज हमें ऐसे कई मुहक्किकीन भी दिखाई देते हैं जिनका कहना है कि एहराम सिर्फ ताकत और पायदारी की अलामत ही नहीं बल्कि शैतानी मंसूबे की निशानी है। एहराम की बालाई सतह पर जो आंख है उस आंख को न झपकने वाली आंख यानी अनब्लिंकेबल आई भी कहा जाता है। एक तबका कहता है कि ये कुदरत की आंख है जो सब कुछ देख रही है, जबकि दूसरे तबके का कहना है कि ये आंख औरस देवता की आंख है, लूसीफर शैतान की आंख है। देखिए, अमेरिकन $1 बिल को अगर आप उठा के देखें तो उसमें एक एहराम में मिस्र बना हुआ है, वो भी अजीबोगरीब एहराम में मिस्र है कि इसके ऊपर एक आंख बनी हुई है। तमाम दुनिया के जितने भी आजकल आप मगरबी फिल्में भी उठा के आप देखिए और फिर हमारी इस्लामी तारीख को भी देखिए तो हमेशा एक आंख वाला जानवर या मखलूक जो भी दिखाई जाती है उसको शैतान से तशबीह दी जाती है। हमारे इस्लामी कुतुब में, हमारी इस्लामी तारीख में जो दज्जाल आएगा उसको दज्जाल को पूरा निजाम, उसका पूरा सिस्टम, दज्जाल को भी काना दज्जाल कहा जाता है, एक आंख वाला। और दज्जाल का जो निजाम होगा असल में वो फिरौन का निजाम होगा, जिसमें फिरौन जिस तरह खुदाई का दावा करता है इस तरह ये दज्जाल का निजाम भी अपने आप को खुदाई का दावा करके पूरी दुनिया की इंसानियत पर अपना कब्जा, उनका रिस्क कंट्रोल करना, उसकी जान और माल और इज्जत आबरू को कंट्रोल करना, पूरी इंसानियत को अपने गुलाम बनाने का वो शौक जो फिरौन को था और बनी इसराइल के साथ जो फिरौन ये किया करता था, अपने आप को खुदा भी कहलवाता था। तो उन तमाम चीजों की निशानदेही और तशबीह, उसके साथ एसोसिएशन, उसके साथ अपने आप को जोड़ना, ये इस अमेरिकन ग्रेट सील में ये सारी बातें आपको बहुत ही नापाक अंदाज में, एक फहश अंदाज में नजर आती हैं। बेशर्मी से इन्होंने इस बात का इजहार किया है और सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमर यह है कि पूरी दुनिया इससे गाफिल है। पूरी दुनिया इसको सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरी कहकर परे करने की कोशिश करती है। हकीकत में ये इन फिरौनों ने अपनी पूरी ताकत का इजहार किया है कि अपने फिरौन को भी, उसकी कब्र भी, फिरौन का एक मजार मकबरा भी एहराम मिस्र इस पर दिखाया है और साथ साथ इसके ऊपर दज्जाल की आंख भी बनाई है। मगरबी माशरे में भी इसको आई द लूसीफर कहा जाता है, शैतान की एक आंख, और यही चीज अमेरिकन ग्रेट सील पर हमें नजर आती है। कदीम मिस्री अपने वक्तों में एहराम के करीब जादू भी करते थे और इस देवता के आगे भेंट भी चढ़ाई जाती थी। कहा जाता है कि आज भी एक खुफिया तंजीम फ्री मैसनरी एहराम के सामने जाकर कबाला नामी जादू करती दिखाई देती है। फ्री मैसनरी और एहराम का पुरअसरार ताल्लुक। फ्री मैसनरी तो खुफिया तंजीमों में से एक है, जैसा कि कुछ और खुफिया तंजीमें भी बहुत पॉपुलर हैं, जैसा कि इल्यूमिनाती। और इल्यूमिनाती हो या फ्री मैसनरी हो, बुनियादी तौर पर तो ये एक शैतानी मंसूबा लेकर दुनिया में काम कर रही हैं कि सारी दुनिया के ऊपर कंप्लीट हुक्मरानी। इनके कुछ खास मकासद हैं जिसकी तश्कील के लिए ये अमेरिका की आज़ादी को भी सामने लाया गया था।
اور ان کے امریکہ کی آزادی کے حوالے سے یا امریکہ کے نوٹ یا امریکہ کے مہر، ان سب کے اندر آپ کو جو سمبلز نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے وہی سمبلز ہیں کہ جو فری میسنری استعمال کرتی ہے یا ایلومیناتی یا یہ خفیہ تنظیمیں استعمال کرتی ہیں. اور یہ تمام کے تمام سمبلز ایک شیطانی تسلط کے انڈیکیٹر ہیں جو پرانے وقتوں میں بلیک میجک کے طور پر استعمال ہوتے تھے. اور چونکہ یہ ساری خفیہ تنظیموں کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی اکلٹ پاور یا بلیک میجک، تو اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ جتنے زیادہ سمبلز یوز ہوں گے اتنی زیادہ ہماری پاور بڑھی جائے گی. اس حوالے سے یہ پیرامڈ ہو گئے، ہورس دیوتا کی آنکھ ہو گئی، ان سب کا بالکل براہ راست تعلق بنتا ہے فری میسنری سے. کیونکہ اگر آپ فری میسنری کا لٹریچر پڑھیں تو ان کے اپنے جو گرینڈ میسنز تھے انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اور اپنے میگزینوں میں اور اپنے جرنلوں میں یہ بات بارہا لکھی ہے، خاص طور پہ 1960 اور 1975 تک کے عشرے میں، کہ یہ سمبلز ہی ہماری تمام خفیہ تنظیموں کے مقاصد کی بنیاد ہے. یہ خفیہ تنظیم فری میسنری اہرام کی تعمیر کا صحرا گرینڈ آرکیٹیکٹ آف یونیورس کے سر باندھتی ہے، جس کا ترجمہ وہ گاڈ کرتی ہے. لیکن کئی تحقیق دان کہتے ہیں کہ فری میسنری آصف صخرایہ ہیرم آبیف کو گاڈ کہتی ہے. یہ آصف صخرایہ ہیرم آبیف وہ جن تھا جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے کام میں ایک ماہر معمار کے طور پر شامل ہوا تھا. بالفاظ دیگر وہ استاد معمار یعنی ماسٹر میسن تھا. بیشتر مذہبی اسکالرز ہارس دیوتا کو شیطان اور لوسیفر کا نام بھی دیتے ہیں، جبکہ بیشتر اسلامی صحائف میں آخری وقتوں میں دجال کے آنے کا ذکر ہے، جو اتنا با اختیار ہوگا کہ جب چاہے گا بارشیں برسا دے گا، جب چاہے گا فصلیں اگا دے گا، لیکن یہ سب ایک فریب ہوگا، نظر کا دھوکہ ہوگا. احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی. یہاں طالب ادراک کے ذہن میں یہ سوال دستک دیتا ہے کہ فری میسنری تنظیم کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور امریکی ڈالر پر بنے اہرام اور آنکھ سے وہ دنیا پر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے. دیکھیے، فری میسنز کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو صلیبی جنگوں میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ یہ صحیح معنوں میں پہلی دفعہ کھل کر سامنے آئے تھے. وہ یہود جو ہمیشہ عیسائی دنیا میں ہمیشہ ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، مارا گیا، پوری عیسائی دنیا، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہمیشہ ان کی اپنی تاریخ میں بھی شدید لڑائیاں رہی ہیں. یہودی چونکہ خود تھوڑے تھے اور ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کر عیسائیوں میں شامل کر لیں اور پھر خفیہ طور پر عیسائی تہذیب کی بنیادوں میں سرنگ لگا کر عیسائی معاشرے کو تباہ کریں اور عیسائیوں کی طاقت کو استعمال کر کر دنیا میں اپنے یہودی ایجنڈے کو پورا کریں. اس کی سب سے بڑی مثال ہم کو صلیبی جنگوں میں ملتی ہے کہ جب بنیادی طور پر جنگ تو عیسائی دنیا نے مسلمانوں کے خلاف کی، لیکن ان کو بھڑکانے والے، ان کی قیادت کرنے والے ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس تھے. اور جب بعد میں بیت المقدس شریف مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا اور جس شخص کی حکومت بنی وہاں پر، وہ بذات خود ایک ٹیمپلر نائٹ تھا، وہ کوئی عیسائی نہیں تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہودیوں نے، زائنسٹ نے اپنی حکومت بنا لی بیت المقدس شریف پر، اپنے اس ٹیمپل آف سولومن کو جس کی یہ بات کرتے ہیں اس کو قائم کرنے کے لیے، لیکن استعمال کیا عیسائی دنیا کو مسلمان دنیا سے لڑوا کے. اور امریکہ بذات خود ایک تہذیب پچھلے 200 سال سے، جب سے امریکہ ڈسکور ہوا اور امریکہ کو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑی سویلائزیشن اور تہذیب بن سکتی ہے، وہیں پہ اس وقت سے یہ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس مختلف روپ میں، چونکہ اپنے آپ کو یہ دکھاتے عیسائی ہیں، یہ عیسائی بن کر آتے ہیں، ان کا ایجنڈا پیچھے یہودیوں کا ہوتا ہے. اور آج کل کی جدید دنیا میں جن کو آپ نیو کانز ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ ایسے عیسائی ہیں کہ جو ظاہراً تو عیسائی ہیں لیکن یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں، اور اپنے عقیدے میں انہوں نے ایسی باتیں شامل کر دی ہیں کہ جب تک کہ اسرائیل کی ریاست کا قیام نہیں ہوگا، جب تک وہاں ٹیمپل آف سولومن نہیں بنے گا، اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے. ایسا کوئی عقیدہ عیسائیوں کے پاس نہیں ہے کہ جب تک اسرائیل کی ریاست
وجود میں نہیں آئے گی، اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. یہ یہودی عقیدے ہیں جو اس عیسائی فرقے نے یا عیسائی بنے ہوئے فرقے نے اپنے اندر شامل کر لیے ہیں، جن کو آج نیو کانس کہتے ہیں. تو یہی نیو کانس، ان کی اولین شکلیں جو خفیہ طور پر امریکہ میں آئیں، بینجامن فرینکلن اور یہ تمام ان کے فاؤنڈنگ فادرز، جارج واشنگٹن وغیرہ، یہ سارے فری میسنز تھے. اور اسی لیے ان کے اس یہودی عقائد کی تمام تر تشبیہات، تمام تر اس کے سمبلز، تمام تر اس کے آثار آپ کو امریکہ کی گریٹ سیل پر ان کے ڈالرز پہ ملتے ہیں. $1 بل، ایک ایسا نوٹ جو برسوں سے کروڑوں ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے. لیکن اس نوٹ کی پشت پر ایک ایسی داستان حیرت کندہ ہے جو مصر کی ان پر اسرار گلیوں میں لے جاتی ہے جہاں آج بھی احرام کی سحر انگیزی پھیلی ہوئی ہے. کیا امریکن ڈالر پر بنی ہوئی احرام اور آنکھ کی تصویر محض اقوام عالم پر روک ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، یا اس تصویر کے پیچھے عالمی حکومت قائم کرنے کا کوئی شیطانی منصوبہ کام کر رہا ہے؟ $1 بل میں چھپی علامتیں اور علامتوں میں پوشیدہ حیرتیں. ڈالر، اس نشان کو دنیا میں ہر کوئی پہچانتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ نشان امریکی ڈالر کا ہے اور ڈالر امریکی کرنسی کی اکائی ہے.